خطبہ نمبر 72 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں لوگوں کو صلوات کی تعلیم دی گئی ہے اور صفات خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کی صفات۔ اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها۔ اے خدا، اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند ترین آسمانوں کو روکنے والے اور دلوں کو ان کی نیک بخت یا بدبخت فطرتوں پر پیدا کرنے والے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات۔ اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل۔ اپنی پاکیزہ ترین اور مسلسل بڑھنے والی برکات کو اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرار دے، جو سابق نبوتوں کے ختم کرنے والے، دل و دماغ کے بند دروازوں کو کھولنے والے، حق کے ذریعے حق کا اعلان کرنے والے، باطل کے جوش و خروش کو دفع کرنے والے، والدامغ سولات الأضاليل كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واهن في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك۔ اور گمراہیوں کے حملوں کا سر کچلنے والے تھے، جو بار جس طرح ان کے حوالے کیا گیا انہوں نے اٹھا لیا، تیرے امر کے ساتھ قیام کیا، تیری مرضی کی راہ میں تیز قدم بڑھاتے رہے، نہ آگے بڑھنے سے انکار کیا اور نہ ان کے ارادوں میں کمزوری آئی، تیری وحی کو محفوظ کیا، تیرے عہد کی حفاظت کی، ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام موضحات الأعلام ونيرات الأحكام۔ تیرے حکم کے نفاذ کی راہ میں بڑھتے رہے، یہاں تک کہ روشنی کی جستجو کرنے والوں کے لیے آگ روشن کر دی اور گم کردہ راہ کے لیے راستہ واضح کر دیا۔ ان کے ذریعے دلوں نے فتنوں اور گناہوں میں غرق رہنے کے بعد بھی ہدایت پالی، اور انہوں نے راستہ دکھانے والے نشانات اور واضح احکام قائم کر دیے۔ فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق۔ وہ تیرے امانت دار بندے، تیرے پوشیدہ علوم کے خزانہ دار، روز قیامت کے لیے تیرے گواہ، حق کے ساتھ بھیجے ہوئے اور مخلوقات کی طرف تیرے نمائندے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا۔ اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك۔ اللهم أعل على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته۔ خدایا ان کے لیے اپنے سایہ رحمت میں وسیع ترین منزل قرار دے دے، اور ان کے خیر کو اپنے فضل سے دگنا چوگنا کر دے۔ خدایا ان کی عمارت کو تمام عمارتوں سے بلند تر اور ان کی منزل کو اپنے پاس بزرگ تر بنا دے۔ وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة
مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل. ان کے نور کی تکمیل فرما اور اپنی رسالت کے صلے میں انہیں مقبول شہادت اور پسندیدہ اقوال کا انعام عنایت کر کہ ان کی گفتگو ہمیشہ عادلانہ اور ان کا فیصلہ ہمیشہ حق و باطل کے درمیان حد فاصل رہا ہے. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومنى الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة. خدایا ہمیں ان کے ساتھ خوشگوار زندگی، نعمات کی منزل، خواہشات و لذات کی تکمیل کے مرکز، آرائش و طمانینت کے مقام اور کرامت و شرافت کے تحفوں کی منزل پر جمع کر دے.